عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جناب عوام میں اور فوج میں فاصلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جب بھی فوج اور پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں حکومت ایسا ہونے نہیں دیتی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مفاہمت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سے مفاہمت کر لیں۔ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری سیاسی جماعتوں سے، سارے سٹیک ہولڈر سے مفاہمت کرنی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے سب سے بڑے جج، جن کے بارے میں پی ٹی آئی کو بھی کوئی وہ نہیں تھا، پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ اچھے جج ہیں، تو انہوں نے اس پورے عمل کو انڈورس کیا۔ انہوں نے کہا میں اب یہ کروں گا کہ چائنا کے اوپر بھی امپورٹ ڈیوٹی لگاؤں گا، جو چیز چائنا سے آئے گی 10% اس کے اوپر اور ٹیکس لگے گا، تاکہ وہ اس کے مقابلے میں ہماری چیز سستی لگے اور امریکہ کی چیزیں بکیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج امریکہ سے لے کے پاکستان تک بڑی خبروں کا دن ہے جی۔ امریکہ میں تو تہلکہ مچا دیا، ٹریڈ وار شروع کر دی ہے ٹرمپ صاحب نے جی، ٹیرف امپوز کر دیا میکسیکو کینیڈا پہ 25% اور چین پہ 10%، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں چین کی ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، فائدہ ہوگا یا نقصان، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا، آخر جس کا خدشہ تھا وہی ہوا، اور فیصل چودھری صاحب نے آج بتایا ہے کہ انہوں نے خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے وضاحت کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے جو ججز آئے ہیں وہ کیوں ضروری ہے، کہ فیڈریشن کی عدالت ہے اور اس میں اس فیصلے کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے امریکہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ پاور سینٹر تو وہی ہے، کہ وہاں پر جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ سے بات شروع کرنی ہے نا تو پہلے عمران خان سے شروع کریں، اس لیے کہ ان کا جتنا توجہ امریکہ پہ ہے اور جتنی امیدیں ٹرمپ سے انہیں ہیں اتنی تو امریکی عوام کو بھی نہیں ہے۔ ٹیرف والی سچویشن پہ ہم بات کریں گے، لیکن بڑی خبر تو یہ آئی ہے جو فیصل چودھری نے دی ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا، اور خط ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ کچھ مندرجات اس کے عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے بتائے ہیں کہ یہ جناب اس کے اندر معاملات ہیں۔ جو معاملات ہیں وہ کافی مطلب یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ نئی کوئی باتیں ہیں۔ ایک چیز عمران خان نے بڑا کنسرن ظاہر کیا ہے دہشت گردی کے واقعات پہ کہ یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جناب عوام میں اور فوج میں فاصلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی لکھا کہ یہ بالکل درست اقدام نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو موجودہ حکومت کو این آر اوز زدہ بھی کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں این آر اوز زدہ ہیں، اور ان پارٹیوں کی کرپشن کے حوالے سے بھی جیسا کہ وہ عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو میں نے جس حد تک دیکھا، بھی پوری تفصیلات نہیں آئی، کہ جیسے عمران خان صاحب کا پہلے ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف ایک ڈائریکٹ اٹیک ہوتا تھا، اس دفعہ مجھے اس خط میں وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ مے بی آئی ایم مسٹیکن، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، یا پھر اس کا مطلب عمران خان نے سبق سیکھ بھی لیا ہے اور وہ چیزیں درستگی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ فوج پہ تنقید نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سیاستدانوں کو گالیاں ہی دینی ہیں۔ مفاہمت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سے مفاہمت کر لیں۔ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری سیاسی جماعتوں سے، سارے سٹیک ہولڈر سے مفاہمت کرنی ہے، اور پھر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، انتشار نہیں پھیلانا۔ بالکل۔ اچھا، میری بھی دو آبزرویشن ہیں جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے۔ ایک تو خط لکھنا بجائے خود پہلے تو آپ ان کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کے حوالے سے عجیب و غریب بیانات دیتے تھے، اب خط لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا جو انہوں نے ان کو شکایت لگائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب بھی فوج اور پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں حکومت ایسا ہونے نہیں دیتی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ حکومت والوں کی شکایت بھی بیسیکلی اس میں لگائی ہے، اور پھر یہ پوچھا گیا کہ خط کیسے پہنچا، تو انہوں نے کہا یہ غیر ضروری بحث ہے، اور کیسے پہنچایا گیا۔ تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ملاقات بھی ہوئی تھی آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی، تو گویا پی ٹی آئی ایک بار پھر اس خط لکھ کے بھی یہ اس چیز کا اظہار، اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم سے بات کریں۔ جو وہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ جی وہ نہیں مان رہا،
وہ مان رہا ہے, وہ خط لکھ رہا ہے, وہ نہیں مان رہا, وہ دوسرا نہیں مان رہا. اصل بات یہ ہے. تو یہ ہے. لیکن اس میں نا یہ دیکھیے کچھ چیزیں اس میں ہمیں بڑے غور سے دیکھنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کا لہجے میں تبدیلی ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں آج کل, اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے, خط لکھنے کے اچھے نتائج نہیں برآمد ہوئے. ابھی دیکھیے 7 ججز نے لکھا خط, انہوں نے کہا نہیں یہ سب کچھ باہر سے نہ آئے. 5 ججز نے لکھا. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اب جو ہے باہر سے کوئی بندہ نہیں, ہم خود وی آر جج انف, تو آپ ہم سے بات کریں. تو اوپر سے جیسے ہی خط لکھا, اوپر سے رکا آ گیا, اور رکا آیا, انہوں نے کہا جی 3 بندے ہم باہر سے لے آئے. اب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھ دیا, تو خطوں کے نتائج تو اچھے نہیں نکل رہے. ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز 5 ججز نے خط لکھا تھا, اس کا نتیجہ بھی آ گیا آج. اور چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی, چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے آج سپریم کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کی, غیر رسمی, کیونکہ وہ صحافیوں کی کوئی تقریب ہو رہی تھی جس میں وہ ایسوسیشن کے صدر بنے تھے نئے. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیڈریشن کی عدالت ہے, اس میں ایک سندھ سے جج آ رہے ہیں, ایک پنجاب سے جج آ رہے ہیں, ایک دوسرے صوبے سے جج آ رہے ہیں, یہ ایک روایت ہے. اور اسلام آباد واقعی فیڈریشن ہے, اسلام آباد ایک صوبہ تو نہیں ہے, ایک فیڈریشن کی علامت ہے جس میں 4 صوبوں کے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا گیا, اور اس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے. میں جا کے ان سے ملوں گا بھی, بات بھی کروں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں سے بھی گپ شپ لگاؤں گا میں. تو گویا پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے سب سے بڑے جج, جن کے بارے میں پی ٹی آئی کو بھی کوئی وہ نہیں تھا, پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ اچھے جج ہیں, تو انہوں نے اس پورے عمل کو انڈورس کیا, اس کی توجیہ بھی پیش کی ہے, اور اس کے حوالے سے کہا ہے کہ جی ان کو اس پہ کوئی وہ نہیں تھا, بلکہ تعامل نہیں تھا, اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ نہیں مل گئی گورنمنٹ اور سارا جو یہ پروسیس تھا اس کو. لیکن اس میں نا تھوڑا سا دیکھیے, ججز کی جو ٹرانسفر ہوئی نا, اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف جسٹیفیکیشنز دی, قانونی بھی, آئینی بھی, سیاسی بھی. قانونی طور پہ لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے آرٹیکل 200 کے تحت. پھر انہوں نے کہا ہائی کورٹ کے ایکٹ کے تحت 2013 کے آرٹیکل ایکٹ نمبر 10 ہے شاید, اس کے تحت بھی یہ ٹرانسفر تو ہو سکتی ہیں. پھر صدر مملکت نے یہ ٹرانسفر کو چھپ چھپا کے تو نہیں کرتی, انہوں نے 5 چیف جسٹسز سے مشورہ کر کے یہ سب کچھ کیا. یہ ساری قانونی باتیں ہیں. پاکستان کے لوگوں کو یہ قانونی باتیں نہیں سمجھ آتی. میرے خیال میں موجودہ چیف جسٹس نے بہت اچھی بات کی ہے. وہ جو انہوں نے وفاق کی بات کی ہے, یگانگت کی بات کی ہے, اتحاد کی بات کی ہے, کہ وفاق تو سارے صوبوں کا ہوتا ہے, اس میں اگر سارے رنگ کے پھول ہوں گے تو گلدستہ زیادہ خوشنما اور خوبصورت بنے گا. اور یہی بات بالکل درست ہے. اسلام آباد کسی کا نہیں ہے, اسلام آباد سب کا بھی ہے. تو یہ بہت اچھی جسٹیفیکیشن ہے. اور اب مجھے چاہیے آپ سے جسٹیفیکیشن, یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ٹیرف بڑھا رہے ہیں, اور ہمیں وہ کوئی فائدہ ہوگا, ہم کیا وہاں بھیج رہے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جی کیوں ٹیرف بڑھا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے کیمپین میں وعدہ کیا کہ میں میڈ ان امریکہ چیزوں کو پروموٹ کروں گا, باہر سے چیزیں نہیں لائیں گے. ان کو ڈر ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ باہر کی چیزیں ہم کھا کے لے کے, یا گاڑیاں یا ہر مشینری چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ملک میں کچھ بنا نہیں رہی, جو کہ ہر ملک کا مسئلہ تھا. پاکستان بھی یہی ہے کہ امپورٹ کم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں اب یہ کروں گا کہ چائنا کے اوپر بھی امپورٹ ڈیوٹی لگاؤں گا, جو چیز چائنا سے آئے گی 10% اس کے اوپر اور ٹیکس لگے گا, تاکہ وہ اس کے مقابلے میں ہماری چیز سستی لگے اور امریکہ کی چیزیں بکیں. یہی بات انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو کو کہا کہ ان کے اوپر 25% ٹیرف. تو یہ انتہائی یہ گلوبل جو اکنامک آرڈر ہے نا, اس کو ڈسٹرپٹ کر دیا انہوں نے, کیونکہ WTO کے تحت ٹیرف فری چل رہی تھی. WTO ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے معاہدے کے تحت یہ سارے آپس میں ممالک جو ہے ایک دوسرے سے ٹیرف فری ٹریڈ کرتے ہیں, تاکہ آپ کی اشیاء ہمارے پاس آئیں. ایک گلوبل فری اکانومی بنانے کی ایک کنسیپٹ تھا. اس کے خلاف یہ آج گئے ہیں. چائنا نے کہا ہم ان کے خلاف سو کریں گے. خود امریکہ میں لوگوں کو پریشانی پڑ رہی ہے. میں نیو یارک ٹائمز پڑھ رہا تھا, وہاں پہ 3-4 قسم کی خبریں لگی ہوئی تھیں کہ ٹماٹر مہنگے ہو جائیں گے, ایووکاڈو مہنگے ہو جائیں گے. گاڑیاں جو جنرل موٹر امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے, وہ کینیڈا میں بنا کے یا میکسیکو میں فیکٹریاں لگا کے بنا کے واپس امریکہ میں لے کے آتے ہیں, پھر ان پہ ٹیرف لگے گا. تو وہ یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں ٹرمپ کے امریکہ میں فیکٹریاں شفٹ ہو جائیں, لیکن فوری طور پہ امریکیوں کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. صرف امریکیوں کے لیے نہیں, باقی دنیا کے لیے بھی. لیکن پاکستان کے لیے اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے. ویسے تو گلوبل اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہیں. کرپٹو کرنسی سے $500 ارب کا نقصان ہوا. کرپٹو کرنسی کی پوری دنیا میں مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں $500 ارب ایک دن میں, صرف ٹرمپ صاحب کے حکم سے. تو لیکن پاکستان کے لیے اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان سے تو کوئی ٹیرف
نہیں لگایا جا رہا پاکستانی مصنوعات پہ، تو پاکستان میں اگر چائنا آ کے کوئی مصنوعات بنائے، فیکٹریاں لگائے، یہاں سے کوئی چیزیں بن کے امریکہ جائیں تو ان پہ ٹیرف نہیں ہوگا اور وہ اچھی اپرچونیٹی اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ چائنا نے اگر اپنی پروڈکٹ بھیجنی ہے وہ پاکستان آ کے بنائے اور پاکستان سے وہ میڈ ان پاکستان ہو کے امریکہ جائے، اس طرح ٹیرف بچ سکتا ہے. یا پھر جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان بھیج دیا جائے اور پاکستان وہاں پر چیزیں بنا کے بھیجے. لیکن جو کچھ جو معیشت دان ہے وہ ان ساری صورتحال سے خوف زدہ بھی ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے صرف امریکن اکنامک پالیسیز کو امپیکٹ نہیں کر رہا، ساری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، میکسیکو میں، مڈل ایسٹ میں کچھ اور ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعض اوقات نقصانات بڑے خوفناک اور دور رہ سکتے ہیں. 1929 کا جو ریسیشن تھا، ڈپریشن تھا، وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ ساری دنیا کی اکانومیز تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور وہ اسی طرح کی کسی ایک احمق شخص کی باتوں سے ٹریگر ہوا تھا. تو خدا نہ کرے کہ ایسی سچویشن پیدا ہو، لیکن ٹرمپ صاحب نے کسر کوئی نہیں چھڈی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.